بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 37، حیات مبارکہ کا آخری دن، یوم رحلت۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ، حیات مبارکہ کا آخری یوم۔ فجر کی اذان کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ عمر بھر کی محنت کا حاصل آپ کے سامنے تھا۔ صحابہ اکرام صف بستہ، ہاتھ باندھے بارگاہ الہی میں باادب کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ چہرہ انور خوشی سے تمتمانے لگا۔ آپ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے پر خوش تھے کہ اسلام کی وراثت ایک امت تیار ہو چکی ہے جو تا قیامت اللہ کا پیغام عام کرنے اور بندوں کو بندگی سکھانے کے لیے مستعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت چھوڑے جا رہے تھے جو ہر حال میں دعوت اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پوری طرح کمر بستہ تھی۔ صحابہ کو احساس ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھا کر ان کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے تھے، سوائے ان اکابر صحابہ کے جو روزانہ گھر میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اکثر جانثاروں نے 2 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ پا کر سب کے رگ و پے میں سرور کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ پلٹ کر آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں نماز مکمل کرنے کا حکم دیا اور چند لمحوں تک اپنے پروانوں پر الوداعی نگاہ ڈالنے کے بعد حجرہ شریف کا پردہ گرا لیا۔ صبح سویرے حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر دیکھ کر انہیں تسلی ہوئی۔ باہر نکلے تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ان کے دریافت کرنے پر حضرت علی نے فرمایا، الحمدللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ٹھیک ہیں۔ صحابہ اکرام مطمئن ہو کر اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مدینہ کے مضافاتی گاؤں سنح میں اپنی دوسری اہلیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ سہ پہر کے وقت پورے مدینہ منورہ پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی حالت طاری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود میں رکھ کر آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ ہی تھے۔ اس دوران پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں رہنے یا آخرت کا سفر اختیار کرنے کی بابت پوچھا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت کو پسند فرما لیا۔ آخری وصیت، نماز کا اہتمام اور کمزوروں پر رحم۔ اب جان کنی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ یہ فرما رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کا اہتمام کرنا، ماتحتوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ آواز پست ہوتی چلی گئی، صرف ہونٹ ہلتے دکھائی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے لگیں۔ اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، فر رفیق الاعلیٰ، فر رفیق الاعلیٰ، سب سے عالی شان رفیق کے پاس، سب سے عالی شان رفیق کے پاس۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پیلو کی تازہ شاخ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر جم گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھ گئیں۔ بھائی سے شاخ لے کر اسے صاف اور نرم کیا اور مسواک تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اچھی طرح مسواک فرمائی، مگر جب واپس فرمانے لگے تو مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر نیم دراز تھے۔ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا۔ آپ لیٹے لیٹے بار بار اس میں ہاتھ بھگو کر چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی برحق ہے، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اپنے والد ماجد کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بے ساختہ سسک اٹھیں، وا کرب ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے غشی طاری ہوئی۔ دست مبارک پانی کے پیالے میں ایک طرف ڈھلک گیا، پھر ہوش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کدے کی چھت کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ اے سب سے عالی مرتبت رفیق۔ پھر ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے رہے، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ یہ کہتے کہتے دست مبارک ایک طرف ڈھلک گیا، روح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر مبارک مشہور قول کے مطابق 63 سال تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 65 سال کا قول بھی منقول ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدمے سے بے حال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کا عالم دیکھ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلوا لیا تھا، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع سن کر صحابہ اکرام پر بجلی گر پڑی۔ کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی تھی کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی تھی جیسی صحابہ اکرام نے اپنے آقا و مولا سے۔ وہ یہ فراق کیسے برداشت کر پاتے؟ سہ پہر کا وقت تھا، مگر شدت غم سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ پر تاریکی کے پرت لپیٹ دیے گئے ہوں۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے اختیار فرما رہی تھیں، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأواہ، یا ابتاہ الی جبرائیل ننعاہ۔ ہائے میرے ابا جی، آپ نے داعی اجل کی پکار پر لبیک کہہ دیا۔ ہائے میرے ابا جن کا مسکن جنت الفردوس ہے۔ ہائے ابا جی، ہم جبریل کو آپ کی وفات کا دکھڑا سناتے ہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جیسے گویائی و سماعت سلب ہو گئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سانحے پر حواس کھو بیٹھے اور جاننے سے انکار کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی ہے۔ منافقین کو اس سانحے پر خوش ہوتا اور سر اٹھاتا دیکھ کر ان پر حالت غضب طاری تھی۔ اس کٹھن وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور رفیق خاص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی وہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے صنح سے مدینہ پہنچے، حجرے میں داخل ہوئے۔ جسد اقدس چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ انہوں نے چادر کھول کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی بہترین تھی اور وفات بھی بہترین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اب مسجد میں آئے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے نہایت جوش سے کہہ رہے ہیں، کچھ منافق قسم کے آدمی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں، اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ بہت جلد وہ لوٹ آئیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے جو حضور کی وفات کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تاریخ ساز خطبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کرایا اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ تسلی رکھے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں۔ ان سے پہلے بھی تو کتنے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور جو انحراف کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ عن قریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ یہ آیات غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل جانے پر صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھیں، مگر آج جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دہرایا تو صحابہ اکرام کو ایسا لگا کہ ان کا اس سے زیادہ موزوں موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کہ یہ آیات ابھی ابھی آسمان سے نازل ہوئی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حقیقت پسندانہ خطاب سنتے گئے، ان کا جوش غم و اندوہ میں تبدیل ہوتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یقین ہوتے ہی ان کے قدم ساتھ نہ دے سکے اور وہ اپنی جگہ پر گر گئے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔